بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرانس کی طرف سے خبر آئی ہے کہ کروشیا نے رفال طیاروں کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے اپنی ایئر فورس کے لیے۔ کروشیا کی ایئر فورس جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ایئر فورس ہے، اور اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کروشین ایئر فورس کے پاس MiG-21 جہاز ہیں۔ ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کروشیا کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسٹرن بلاک کا ملک تھا، یعنی کہ یہ سوویت یونین کے بلاک کے اندر ایک ملک ہوتا تھا، لیکن پھر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس ملک نے اپنے اندر کافی زیادہ چینجز کی، اور اب یہ زیادہ جو ہے یہ ویسٹرن یورپ کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے۔ کروشیا کے پاس ایک چھوٹی سی ایئر فورس ہے، صرف 4 ان کے پاس MiG-21 جہاز اس وقت موجود ہیں، اور اب کروشیا کی ایئر فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فرانس سے 12 رفال طیارے جو ہے وہ پرچیز کرے گا اور اپنے یہ پرانے MiG-21 جہازوں کو ریٹائر کر دے گا۔ اچھا، آئی بلیو کہ یہ جو 12 طیارے جو کروشیا پرچیز کرنے جا رہا ہے فرانس سے، یہ برانڈ نیو نہیں ہوں گے، بلکہ یہ 12 طیارے فرانس کی ایئر فورس سے جو ہے وہ کروشیا کو دیے جائیں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیکنڈ ہینڈ جہاز ہوں گے، لیکن کروشیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ان کی اتنی زیادہ بڑی نیوی نہیں ہے، لیکن کروشیا کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی کوئی اتنی زیادہ بڑی ریکوائرمنٹس نہیں ہے۔ 4 MiG-21 سے وہ اس وقت اپنی ایئر فورس کو چلا رہے ہیں، اور بھی جہاز ہیں لیکن فائٹر جیٹ جو ہیں وہ ان کے پاس صرف 4 MiG-21 ہیں۔ تو اگر ان کے پاس 12 رفال طیارے آ جاتے ہیں تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا بوسٹ ہوگا، اور رفال طیارے کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا۔ ریزن کیا ہے کہ رفال طیارہ جو ہے یہ بھی اب کافی زیادہ پرانا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کی قسمت اس وقت کھلی تھی جب اس کو ایجپٹ نے جو ہے وہ اپنی ایئر فورس کے اندر انڈکٹ کیا، اور ایجپٹ نے اس کو اپنی ایئر فورس کے لیے چوز کیا۔ اس کے بعد انڈیا نے اس کو چوز کیا۔ اس وقت گریس کی ایئر فورس کے پاس یہ رفال طیارے موجود ہیں، قطر کی ایئر فورس نے رفال طیارے پرچیز کیے۔ تو رفال طیاروں نے بھی کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ دیکھا۔ اس سے پہلے صرف فرانس کی ایئر فورس اس کو استعمال کر رہی تھی اور فرینچ نیوی اس کو استعمال کر رہی تھی۔ اب خیر دنیا کے کافی زیادہ ممالک جو ہیں وہ یہ رفال طیارے پرچیز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ 3 سال کے اندر یہ 12 رفال طیارے جو ہیں یہ کروشیا کی ایئر فورس کے حوالے کیے جائیں گے۔ اس کانٹریکٹ کے اندر انہوں نے لاجسٹک سپورٹ بھی دینی ہے، ان کو ایڈیشنل اسپیئر پارٹس بھی انہوں نے کروشیا کو فراہم کرنے ہیں، اور ان کے پائلٹس اور مینٹیننس کرو کی ٹریننگ بھی کرنی ہے۔ کروشیا نے ایک انٹرنیشنل ٹینڈر اوپن کیا ہوا تھا جس کے اندر جو ہے یورپین جہازوں نے بھی حصہ لیا، فرانس کے رفال طیارے نے بھی حصہ لیا، اور امریکن طیاروں نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن الٹیمیٹلی کروشیا نے جو ہے یہ رفال طیارے کو چوز کیا۔ چلیں اپنی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی اگلی خبر جو ہے وہ رشیا کے T-14 ارماڈا ٹینک کی طرف سے ہے۔ رشیا کی طرف سے ایک خبر آئی ہے کہ اس سال کے آخر تک، یعنی کہ دسمبر 2021 تک، یعنی کہ اب آپ کو پتا ہے کہ دسمبر شروع ہونے والا ہے، تو دسمبر کے آخر تک یعنی کہ 1 مہینے کے اندر اندر 20 T-14 ارماڈا ٹینک جو ہیں وہ رشین آرمی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ارماڈا پروجیکٹ جو ہے وہ آلریڈی کافی زیادہ ڈیلے ہو چکا ہوا ہے۔ رشیا نے سب سے پہلے اس ٹینک کو 2015 کے اندر اپنے ریڈ اسکوائر وکٹری ڈے پریڈ کے اندر دنیا کے سامنے رکھا تھا، اور اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ 2020 تک رشیا جو ہے وہ تقریباً 2300 کے قریب T-14 ارماڈا ٹینکس اپنی آرمی کے اندر انڈکٹ کر لے گا، لیکن پھر اس ٹینک کو جو ہے وہ کافی زیادہ مسئلہ مسائل کا سامنا رہا۔ جتنی اس کی ہائپ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس حساب سے اس نے پرفارم نہیں کیا، اور رشیا کو جو ہے وہ اس کو کافی زیادہ امپروو کرنا پڑا، لیکن آئی بلیو کہ رشیا اس کو بہتر بنا لے گا، کیونکہ رشینز کا ٹینکس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ سوویت ایرا کے اندر جو سب سے بڑی دنیا کی ٹینک فورس تھی وہ سوویت یونین کے پاس ہوتی تھی، اور سوویت ٹینکس آج بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو امپروو کیا جا رہا ہے، ان کو بہتر شکل کے اندر لے کے آیا جا رہا ہے، لیکن رشین ٹینکس جو ہیں وہ آج بھی دنیا کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو ارماڈا ہے یہ بیسیکلی ایک ہیوی ٹریک سٹینڈرڈائز پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر یہ T-14 مین بیٹل ٹینک بنایا جائے گا۔ اسی ارماڈا ہیوی ٹریک سٹینڈرڈائز پلیٹ فارم کے اوپر T-15 انفینٹری وہیکل جو ہے اس کو بنایا جائے گا، آرمرڈ پرسنل کیریئر کو ڈیولپ کیا جائے گا، اور ادر آرمرڈ وہیکلز جو ہیں وہ اسی سٹینڈرڈائز پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپ کی جائیں گی۔ تو اب یہ 20 T-14 ارماڈا ٹینکس جو ہیں یہ اگلے مہینے کے اندر ہی رشین آرمی کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح اس کے اوپر مزید خبریں آئیں گی میں انشاءاللہ آپ کو انفارم رکھوں گا۔ اگلی خبر جو ہے وہ امریکہ کے MQ-25 Stingray UAV کے اوپر ہے۔ میں آپ کو اس ڈرون کے اوپر کافی زیادہ ویڈیوز بنا کے دے چکا ہوا ہوں۔ یہ بیسیکلی ایک گیم چینجر ڈرون ہے امریکن نیوی کے اندر۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں کہ امریکن نیوی کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز تو موجود ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن ایئر کرافٹ کیریئرز کے اندر ایک ان کے پاس بہت بڑی جو تھی وہ شارٹ کمنگ تھی، اور وہ یہ تھی کہ کسی بھی ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر امریکنز جو تھے وہ ایئر ریفیولنگ ٹینکرز نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب ایئر ریفیولنگ ٹینکر آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے ہوتے ہیں،
تو اتنے زیادہ بڑے جہاز کو جو ہے وہ آپ ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ خیر امریکہ کے پاس دنیا کے اندر ہر جگہ پہ بیسز موجود ہیں، اور جہاں پہ بھی امریکہ نے اپنی نیوی کے F-18 یا F-35 کو جو ہے وہ ایئر ریفیول کرنا ہو تو اس کے ایئر ریفیولر جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی بیسز پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن ایون دین جو ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا تھا اس کے اپنے پاس کوئی ایئر ریفیولر ٹینکر نہیں موجود ہوتا تھا۔ اب اس MQ-25 ڈرون کے ذریعے سے یہ کیپیبلٹی بھی امریکن نیوی کے پاس آ جائے گی۔ ہر ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر یہ ڈرونز موجود ہوں گے جو کہ ان کے جہازوں کو جو ہے وہ ریفیول کر سکیں گے۔ اس سے ان F-18 اور ان F-35 جہازوں کی جو اسٹرائک رینج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے ایئر کرافٹ کیریئرز بنا رہا ہے، تو امریکہ کو ان ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر ایج لینے کے لیے اس ڈرون کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تاکہ اس کے جو جہاز ہیں وہ دشمن کے اندر ڈیپ جا کے تو اسٹرائک کر سکیں۔ تو اس ڈرون کو ایک بہت بڑا گیم چینجر سمجھا جا رہا ہے، اور اس ڈرون کے پروگرام کو امریکن نیوی نے بہت زیادہ فاسٹ ٹریک کیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں اس ڈرون نے جو ہے سب سے پہلے F-18 کو جو ہے وہ ریفیول کیا، پھر F-35 کو ریفیول کیا، پھر اس کے بعد E-2 ہاکائی کو اس نے ریفیول کیا۔ اس سیکوینس میں نہیں اس نے کیا تھا، لیکن ان تینوں جہازوں کو اس UAV نے جو ہے وہ ہوا کے اندر ریفیول کیا۔ اب امریکن نیوی کا کہنا یہ ہے کہ ہم تیار ہیں اس ڈرون کو جو ہے وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر رکھنے کے لیے، یعنی کہ یہ MQ-25 اسٹنگ رے والا جو پروگرام ہے یہ امریکن نیوی کا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس کی جو اصل جگہ ہے جو کہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہاں پہ اس کو اب پلیس کر دیا جائے گا، اور امریکن نیوی نے کہا کہ اس کو ہم بہت جلد جو ہے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر رکھ دیں گے۔ اور جیسا کہ شاید آپ کو پتا ہو کہ یہ جو MQ-25 اسٹنگ رے ڈرون ہے یہ بوئنگ کمپنی نے بنایا ہوا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ بھی بوئنگ کمپنی کے حوالے سے ہے، لیکن وہ بوئنگ کمپنی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک تو اچھی خبر آپ کو بوئنگ کمپنی کے بارے میں بتائی کہ اس کا جو MQ-25 ڈرون ہے وہ جلد ہی آپریشنل ہونے جا رہا ہے، لیکن اگلی خبر جو ہے وہ بوئنگ کے حوالے سے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ کینیڈین ایئر فورس جو کہ بہت پہلے سے بوئنگ کے CF-18 جہازوں کو استعمال کرتی چلی آ رہی ہے، اس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان CF-18 جہازوں کو جو ہے وہ ریپلیس کر دے گی۔ اس کے لیے کینیڈین ایئر فورس نے ایک بڈ کی جس کے اندر سپر ہارنیٹ جہاز نے بھی حصہ لیا، یعنی کہ F-18 جہازوں نے بھی حصہ لیا، سویڈن کے سیپ گرپن جہازوں نے بھی حصہ لیا، اور لاکہیڈ مارٹن کے F-35 جہازوں نے بھی حصہ لیا۔ اب کچھ دن پہلے کینیڈا کی گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، اور انہوں نے اس اناؤنسمنٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو بوئنگ کمپنی کا F-18 سپر ہارنیٹ جہاز ہے یہ کینیڈین گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کرتا۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ اب کینیڈا کے اندر F-18 جہاز کا جو سورج ہے وہ غروب ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ پرانے CF-18 جہاز تو کینیڈین گورنمنٹ نے جو ہے وہ ریپلیس کرنے ہیں اور ان کو ریٹائر کرنا ہے، اور نئے F-18 جہاز اب کینیڈین گورنمنٹ نہیں خریدنے جا رہی۔ اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے بوئنگ کمپنی کے لیے، کیونکہ کینیڈا کی ایئر فورس بہت دیر سے جو ہے یہ F-18 جہاز استعمال کرتی آ رہی تھی، اور اب ایک دم انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ کانٹریکٹ جو تھا یہ تقریباً $19 بلین کا تھا، جو کہ ایک اچھی خاصی بڑی رقم ہے، اور بوئنگ کے ہاتھ سے یہ $19 بلین کا جو کانٹریکٹ ہے وہ نکل گیا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوئنگ کینیڈا سے ہی فارغ ہو گیا۔ اور کینیڈین گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ یہ جو سویڈن کا گرپن فائٹر ہے اور یہ جو لاکہیڈ مارٹن کا F-35 فائٹر ہے یہ ہماری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے۔ بہت سے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کینیڈا نے چوز ہی F-35 جہاز کو کرنا تھا، اور اس وجہ سے اس نے جو دوسرا اسٹرانگ کنٹینڈر تھا اس کو سب سے پہلے اس نے فارغ کیا ہے، اور سیپ گرپن کو وہ بعد میں فارغ کر دے گا، لیکن کیونکہ اس نے دنیا کو ایک کمپٹیشن بھی دکھانا ہے اس وجہ سے اس نے ابھی اس سیپ گرپن کو اس کمپٹیشن میں جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کینیڈا نے جو ہے یہ F-35 جہاز ہی پرچیز کرنا ہے۔ جب یہ F-35 جہاز کا پروگرام شروع ہوا تھا تو اس وقت امریکہ نے دنیا کے ممالک سے جو ہے وہ پیسے مانگے تھے۔ بیسیکلی یہ جو F-35 جہاز ہے نا اس کے کچھ پارٹنرز ہیں، اور ان پارٹنرز کا ایک لیول ہے، ٹیئر 1 کے پارٹنر، ٹیئر 2 پارٹنرز، اور پھر ٹیئر 3 پارٹنرز۔ جو ٹیئر 1 پارٹنر ہے وہ تو امریکہ اور انگلینڈ ہے، ٹیئر 2 کے جو پارٹنرز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ممالک آتے تھے، جن میں ایک کینیڈا بھی شامل تھا، اور کینیڈا نے $613 ملین جو تھے وہ امریکہ کو پے بھی کیے تھے۔ ان ممالک کو امریکہ نے یہ لالی پاپ دیا تھا کہ اگر آپ ہمیں یہ $613 ملین پے کرتے ہیں تو پھر جب ہم آپ کو یہ جہاز سیل کریں گے تو اس میں ہم آپ کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے۔ ان ممالک کی جو کمپنیز ہیں وہ F-35 پروگرام کے اندر حصہ بھی لے سکیں گی۔ $613 ملین کا ٹیکہ تو امریکہ نے پہلے ہی لگا لیا تھا، باقی ان ممالک نے جہاز تو لینے ہی تھے، کتنے سستے کر دیے ہوں گے امریکہ نے یہ جہاز۔ لیکن اینی وے امریکہ اس طرح کے ٹیکے دنیا کو لگاتا رہتا۔ اس وقت کینیڈا کی ایئر فورس جو ہے اس کے پاس تقریباً
38 के करीब ये CF-18 जहाज मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसके लिए ये 2 इंजन वाला जहाज जो है वो हमेशा से एक अच्छी चीज़ रही है, और इतने बड़े एरिया के मुल्क के लिए 2 इंजन वाला जहाज जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आपके पास एक रिडंडेंसी होती है। अगर एक इंजन फेल हो जाए तो आपके पास दूसरा इंजन मौजूद होता है, आपका जहाज अपनी बेस के ऊपर वापस आ सकता है। अब F-35 के अंदर और सैप ग्रिपन के अंदर एक इंजन है। तो देखें अब कनाडा की गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया है। खैर उन्होंने बोइंग को तो जो है वो अपने मुल्क से निकाल ही दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।